الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے لذتوں کی خواہش رکھ دی. اب سلیم الفطرت اچھی لذتوں کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو وہ بری چیزوں کی لذتوں کے حصول کی فکر میں رہتے ہیں. اچھے کو اچھی چیز میں لذت ملتی ہے، برے کو بری چیز میں لذت ملتی ہے. مشاہدے کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک شہد کی مکھی اس کو لذت چاہیے، مٹھاس چاہیے، تو آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ شہد کی مکھی گندگی میں بیٹھی ہو. پھول پہ بیٹھی ہے، پھلوں پہ بیٹھی ہے، اور وہاں سے مٹھاس کی لذت کو کشید کر کر چھتے تک پہنچاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم پر انسانوں کے لیے ایک ایسے پانی کا انتظام کرتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی. اس کے مقابلے میں آپ عام مکھی کو دیکھیں گے، اس کو لذت چاہیے تو وہ پھول پہ بھی بیٹھتی ہیں، پھل پہ بھی بیٹھتی ہیں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے گندی چیزوں پہ بیٹھی ہوئی ملے گی. اسی طریقے سے اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق شاہین ہے اور ایک مخلوق کرگس. آپ شاہین کو دیکھیں گے تو وہ کوئی نیچی حرکت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن کرگس کو دیکھیں گے تو وہ کوئی اچھی حرکت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. شاہین کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور.
یہی وجہ ہے کہ اقبال کبھی یوں کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چوٹی پر۔ یعنی انہوں نے شاہین کی بلند خیالی، بلند سوچ، بلند فکر کی طرف اشارہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے گھروندے جو انسان بنا لیتے ہیں، بادشاہوں نے بنا لیے، یہ مٹی کے گھروندے ہیں، یہ مکڑی کے جالے ہیں۔ کمثل العنکبوت، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس انسان کے اندر نفس رکھا اور نفس کے اندر لذتوں کی خواہشات رکھ دی۔ قرآن کی تفسیر جب کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر 3 قسم کے نفس رکھے ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک موقع پہ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنی نفس کو کوئی پاکیزہ ہونے کے سند دینے کا مجاز نہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے۔ پیغمبر وقت اپنی نفس کی حقیقت کو پہچان کے فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ ہمہ شمہ چیز، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر اسلام ہیں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے، خصوصی تعلق ہے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی تعلق، حضرت غلام محمد صاحب دین پوری جو بڑے حضرت صاحب ہیں دین پور شریف کے، ان سے استفادہ کیا ہے۔ ان سے بارہا سنا گیا کہ وہ فرماتے لست بشیء، میں کچھ نہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اذا صلی الحائض انتظر الوحی، جو لاہے نے 2 رکعتیں پڑھی اب وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی، اب وحی کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ کے اندر ایک قسم بیان کی گئی نفس کی، نفس امارہ۔ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد دوسرا نفس جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں وہ متحرک ہوتا ہے، جس کو آپ ضمیر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ انسان کا ضمیر کچوکے مارتا ہے، انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، انسان کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم نے یہ حرکت کر لی، تم کو شرم نہیں آئی۔ اب کسی کا ضمیر گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی انگڑائی لیتا ہے، ملامت کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو گناہوں کا چونکہ خوگر ہو چکا ہوتا ہے، غلط لذتوں کا خوگر ہو چکا ہوتا ہے، نفسانی خواہشات کا خوگر ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نفس اس کو پکار کے کہہ رہا ہوگا کہاں قدم اٹھا رہے ہو، کہاں نگاہ اٹھا رہے ہو، لیکن اس کی آواز بالکل مدھم سے سنائی دے رہی ہے، کیونکہ اس کا گلا گھونٹ دیا۔ غلط
چیزوں کے استعمال غلط اعمال کے کرنے کے نتیجے میں، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں، غلط چیزوں کو دیکھنے کے نتیجے میں، غلط چیزوں کو کھانے کے نتیجے میں نفس لوامہ کو کمزور کر دیا. اور اگر اس نفس لوامہ کی فریاد سن لیتا ہے تو توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جیسا کہ مختلف موقع پر اللہ رب العالمین بعض چیزوں کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. اللہ رب العالمین نے دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائی تھیں. ابتدائی زمانہ تھا جب آسائش ہوتی ہے تو اس آسائش کے نتیجے میں آدمی کبھی کبھی پٹری سے اتر جاتا ہے، لیکن ہوتا اللہ کا بندہ ہی ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مومن کی اور اس کے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک جانور، ایک چوپایا ہو، اس کے ساتھ لمبی رسی بندھی ہوئی ہے، تو وہ چوپایا چکر لگاتا ہے، دور تک چرتے ہوئے جاتا ہے، لیکن ایک حد کے بعد وہ رسی جو ایمان کی رسی ہوتی ہے وہ اس کو گھسیٹ دیتی ہے، تو وہ چوپایا واپس پلٹتا ہے اور اس کھوٹے پہ، جس کھوٹے پہ رسی بندھی ہوئی ہے وہاں آ جاتا ہے. تو یہ ایک مومن کی، اس کے ایمان کی مثال حدیث میں بیان کی گئی. تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی زمانے میں ان سے لغزشیں ہوتی تھی. ایک دفعہ ان کو ایک باندی ملی. وہ باندی ان کی بڑی چہیتی تھی اور بڑی حسین جمیل تھی. اس باندی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. ابراہیم ابن ادہم خود حسین، باندی حسین، اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئی ہوئی وہ کیا حسین ہوگی. تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو اس بچی سے بڑی محبت تھی. ایک عمر میں پہنچنے کے بعد اس بچی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا قلق تھا. اسی قلق کے عالم میں محزون حالت کے اندر آنکھ لگ گئی. کیا خواب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم چل رہے ہیں اور ایک اژدہا، انتہائی ہیبت ناک اژدہا، منہ سے انگارے چھوڑتا ہوا ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بھاگے. اب بھاگتے بھاگتے، جان تو عزیز ہوتی ہے، بھاگتے بھاگتے ایک ایسا موڑ آیا کہ اس موڑ پہ دیکھا ایک سفید ریش بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے آنسو جاری. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب گئے، ان سے مدد کے خواستگار ہوئے. جب مدد کے خواستگار ہوئے تو ان بزرگ نے، آنسو تو بہہ رہے تھے، اشارہ کیا ادھر چلے جاؤ. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرف بھاگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگے ایک کھائی ہے اور اس کھائی کے اندر بھی ہیبت ناک مناظر. تو فرماتے ہیں کہ میں گھبراہٹ کے عالم میں جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اژدہا جس کے منہ سے شعلے نکل رہے ہیں وہ میرے پیچھے پہنچنے والا ہے. تو میں وہاں سے واپس پلٹا، دوبارہ اس بزرگ کے پاس آیا. دوبارہ اس بزرگ کے پاس آیا تو بزرگ نے اشارہ ایک کوٹھری کی طرف کیا. تو فرماتے ہیں کہ میں اس کوٹھری کی طرف بھاگا. جب میں کوٹھری کی طرف بھاگا تو میں نے دیکھا میری وہی لخت جگر، وہ میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا تھا، ایک دم اس نے آواز لگائی، آ جاؤ آ جاؤ، ان کی مدد کا وقت آ گیا. تو اب کیا دیکھتے ہیں، سارے چھوٹے چھوٹے بچے اس کوٹھری سے نکل رہے ہیں اور سب آ کے ڈریگن کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو وہ جو اژدہا تھا، ڈریگن تھا، وہ ڈریگن جو ہے وہاں سے پلٹ گیا. پھر وہ بچی جس کو وہ بہت چاہتے تھے وہ ان کی گود میں بیٹھ گئی اور ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی کے اندر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، یا ابی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے بابا جان،
کیا اب بھی وقت نہیں آیا مومنین کے لیے کہ ان کے دل میں گداس پیدا ہو جائے؟ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس آیت کا ایسا اثر ہوا کہ ان کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے کہا بے شک وقت آ گیا۔ اس کے بعد ساری تفصیلات معلوم کی تو بچی نے بتایا ابا جان یہ جو اژدہا آپ کے پیچھے آ رہا تھا یہ آپ کے گناہ تھے، گناہ کر کر کے آپ نے اس اژدہے کو اتنا طاقتور کر لیا تھا کہ یہ اژدہا آپ کو کھانے کو دوڑ رہا تھا، یعنی آپ کو جہنم تک پہنچانے والا تھا۔ اور وہ جو بزرگ سفید ریش کھڑے تھے آنسو جاری تھے، وہ آپ کی نیکیاں تھیں کہ آپ کی نیکیاں اتنی کمزور تھیں کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو میری طرف بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس آدمی کی اولاد بچپن میں مر جائے اگرچہ وہ سکھ ہو، گوشت کا لوتھڑا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو نام اعمال میں رکھ کر وزن کرے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ بعض ماں باپ کے بچے اللہ کے پاس ضد کریں گے کہ اللہ رب العالمین، چونکہ وہ معصوم ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، ضد کریں گے پروردگار عالم میرے ماں باپ کو جنت میں بھیجیے ورنہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ تو اس لیے اس بزرگ نے جو اشارہ کیا، اللہ کے رسول نے جو بات بتلائی اور اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے کی بنیاد پہ اشارہ کیا شاید یہ تمہارے کوئی کام آ جائے۔ تو ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا اور پھر شیخ وقت بن گئے۔ تو نفس لوامہ جو ہے ایک موقع آتا ہے کہ نفس لوامہ انسان کو جھنجھوڑتا۔ اب انسان اپنی بدعمالیوں کے نتیجے کے اندر نفس لوامہ کی پکار کو سننے کے بجائے وہ اس کو طفل تسلی دیتا ہے، ٹھیک ہے میں ابھی جوان ہوں، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، چلو گناہ کر لو، کیا پتا بڑھاپا ملے گا اور کیا پتا بڑھاپے کی حالت میں توبہ کی توفیق ملے گی۔ افسوسناک عبرتناک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک شخص کی عیادت کے لیے ہم کو جانا پڑا، کسی جاننے والے کا مریض تھا۔ اب آپ سوچئے ایک آدمی بیماری کے عالم میں جو اللہ کی یاد دلانے کا وقت ہے، خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ذکر کر رہا ہوگا، وہ آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ آپ یہ عبرتناک منظر سن کے ہکا بکا رہ جائیں گے کہ جب ہم اس گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اتنا موٹا چشمہ لگا ہوا ہے، کمزوری سے کپ کپی تاری ہے، ٹی وی کھلا ہوا ہے، انڈین مووی لگی ہوئی ہے اور ننگی عورتوں کا رقص چل رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا، تو چشمے کو لگانے کے بعد کرسی بالکل قریب کر کے اور یوں کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اور اتفاق سے اس وقت ہم جب داخل ہوئے اس کے 1 منٹ بعد اذان شروع ہو گئی۔ اس بڑے میاں کو جو موت کا پروانہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، قبر پر دونوں ٹانگیں لٹک رہی ہیں، ان بڑے میاں کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بلند و بالا ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن ان کو کان پہ جو نہیں رہیں گے۔ نفس لوامہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے، لیکن انسان اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا ضمیر بالکل مر چکا ہے، کچوکے مارتا ہے، ملامت کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، تنہائیوں میں جھنجھوڑتا ہے، بعض مواقع پہ جھنجھوڑتا ہے۔
اگر انسان اس نفس لوامہ کی آواز پر لبیک کہہ دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے نفس مطمئنہ کو متحرک کرتا ہے اور اس کو ایک اطمینان کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کا نفس پیدا کیا اور نفس لذتوں کا خوگر۔ اب لذتوں کے حوالے سے دو باتیں اولیاء اللہ نے فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ لذتوں کی کوئی حد نہیں۔ جب لذتوں کی حد نہیں ہے تو اب اگر یہ انسان اچھی لذتوں کا اپنے آپ کو عادی بنا دے گا تو وہ اس میں ترقی کر جائے گا، بری لذتوں کا عادی بنائے گا تو اس کے اندر ترقی کر جائے گا۔ اور انسان جب بری لذتوں میں آگے بڑھتا ہے تو اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے جیسا کہ حکماء کے نزدیک دو قسم کی بیماریاں ہیں۔ ایک بیماری کا نام ہے جوع البقر کی بیماری اور ایک بیماری کا نام ہے استسقاء کی بیماری۔ جوع البقر کی بیماری کیا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہو جائے تو پوری دیگ کھا لے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ استسقاء کی بیماری کیا ہے کہ انسان گھڑوں کے گھڑوں پی جائے، لیٹروں کے لیٹر پی جائے، پیاس نہیں بجھتی۔ تو انسان جب گناہوں کے اندر آگے بڑھتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ایک لذت پوری کی، دوسری لذت نے اپنا منہ اٹھا لیا، دوسری لذت پوری کی، تیسری لذت نے منہ اٹھا لیا، تیسری لذت پوری ہوئی، چوتھی لذت نے منہ اٹھا لیا۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آئیے چلیے ہم چلتے ہیں ذرا سا ایسے معاشرے کی طرف جو معاشرہ غلط لذتوں کا خوگر ہو گیا ہے، اور ہم اس سے چل کے انٹرویو لیتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں۔ اب پوچھتے ہیں ہیلو، وہ کہیں گے ہائے، اس کے بعد پوچھیے واٹ از یور نیم، تو کہیں گے فرنانڈس۔ اوکے فرنانڈس صاحب آپ یہ بتلائیے کہ آپ یورپ میں رہتے ہیں اور یورپ میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ جنسی آزادی، کھانے کی آزادی، پینے کی آزادی ہے، تمام عیاشوں کی آزادی۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ جو بچپن سے جب آپ کلاس 6 میں تھے آپ کو سیکسی مضامین پڑھائے گئے تھے، اس کے بعد آپ نے اسی وقت سے اپنا جنسی سفر شروع کیا تھا، آج آپ 30 سال کے ہو گئے یا 40 سال کے ہو گئے، کیا آپ کی لذتوں کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو گئی؟ فرنانڈس صاحب کہیں گے نو 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 نو، ابھی تو مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ لذت حاصل کیسے کرنی ہے۔ اچھا فرنانڈس صاحب یہ بتلائیے کہ آپ کو تمام قسم کی آزادی ہیں، آپ کی روزانہ ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے، آپ یہ بتلائیے کہ اس کے باوجود آپ زنا بالجبر کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے تمام طریقوں سے زنا کر لیا، اب لذت کی جو تمام مقداریں تھیں وہ تو ہم سمجھ گئے، لیکن ابھی بھی ہمیں تسکین نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم نے کہا زنا بالجبر کر کے دیکھ لیں۔ اچھا چلیے جناب آپ نے زنا بالجبر کر لیا، اب آپ کو تسکین ہو گئی؟ نہیں جناب، ابھی کہاں سے تسکین ہوئی ہے، اب تو ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ زنا کرنے کے بعد ہم کاٹتے بھی ہیں۔ ریکارڈ پہ ہیں کیسز، ریکارڈ پہ کیسز ہیں، ماہر نفسیات اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ تمام سہولیات ہو گئیں اور تمام رعایتیں ہو گئیں، اس کے باوجود ایسی ریکارڈ پہ کیوں آ رہے ہیں کہ زنا بالجبر ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں وجود میں آ گیا کہ خواتین لیٹرین میں جا رہی ہیں تو الیکٹرک لاک کا ماسٹر کی اپنے پاس رکھتی ہیں کہیں آفس کے اندر ان کے ساتھ زنا بالجبر نہ ہو۔ چلیے اب آپ کو قرار آ گیا؟ نہیں جناب، ابھی کہاں قرار آیا ہے، ابھی تو ہم کو اس گناہ کی طرف بڑھنا ہے جس گناہ کے نتیجے میں، بلکہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اس گناہ کے نتیجے میں پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔
اور ایسا عذاب دیا گیا اس قوم کو، ایسا عذاب دیا گیا کہ پہلے پتھروں کی بارش کی گئی، چیخ و پکار مچا، اس پوری بستی کو اٹھایا گیا، اتنی بلندوں پہ لے جایا گیا کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کی چیخیں سنی، پھر وہیں سے ان پوری زمین کو پلٹی دیا اور زمین پر پٹخ مارا. اور اگر سمجھ میں نہیں آتا جا کے ڈیڈ سی کو دیکھ لو، بحر میت کو دیکھ لو. حیاسوز واقعات. اور پھر ثقافت کے علمبردار، تہذیب کے علمبردار، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے والے دہشت گردار بنیادی سطح پر ایسی تقریبات کا انتخاب کر رہے ہیں اور باضابطہ طور پر انٹرویوز کیے جا رہے ہیں مسلم معاشرے کے اندر. اور ایسے بے غیرت بھی موجود ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ملنی چاہیے، ہم پہلے اس کے اوپر عمل کریں. کیا اب بھی وقت نہیں آیا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف نگاہ اٹھانے کا؟ اب بھی وقت نہیں آیا. کیا اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اب کون سا گھنٹہ بجایا جائے گا جب سوتے ہوئے ہم جاگیں گے؟ کیا معصوم بچیوں کی چیخیں اب بھی سنائی نہیں دی تم کو؟ کیا بوڑھوں کے چیتڑے اڑتے ہوئے اب بھی تمہیں دکھائی نہیں دیے؟ کیا مسجدوں کو مسمار ہوتا ہوا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا قرآن کریم کی بے حرمتی تم نے نہیں دیکھی؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہستی کہ جس ہستی کو دیکھ کر اس وقت کا بدبخت بھی پکار اٹھا کہ یہ سچا نبی، اور جس کے چہرے منور کی طرف نگاہ پڑتی ہے تو چودھویں کے چاند مان نظر آتا ہے، اس کی روشنی مان نظر آتی ہے، اس کا مذاق اڑایا گیا اور تسلسل سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ کون سی روشن خیالی کی طرف جا رہے ہو؟ کون سی تہذیب کی طرف جا رہے ہو؟ اگر ننگا ہونا تہذیب ہے تو پھر گائے زیادہ مہذب، کتیا زیادہ مہذب، گدھی زیادہ مہذب، سورنی زیادہ مہذب. پھر انسان سے زیادہ اچھا وہ جانور ہے کہ ایک مشہور شخصیت ہے، نام ذکر نہیں کر رہا، سارا پاکستان جانتا ہے. اللہ نے سچائی کو ایک مقام دیا ہے، ایمانداری کو ایک مقام دیا ہے، تو اللہ نے ان کو عزت دی. ایک اعلیٰ نسل کا بیل تھا، ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کی نسل چلے، تو انہوں نے اس کی آنکھ پہ پٹی باندھی. پٹی باندھنے کے بعد اس بیل کی ملاقات اس کی ماں گائے سے کروا دی، لیکن وہ پہچان گیا خوشبو سے. فارغ ہونے کے بعد وہ لاکھوں کا بیل اس نے اپنا سر زمین پہ مار مار کے اپنے کو ہلاک کر دیا کہ اس کی غیرت کے خلاف تھا، جانور ہونے کے باوجود کہ وہ اپنی ماں سے یہ زیادتی کرے. لیکن معاشرہ اس جانور سے نکل گیا. کس طرف جا رہے ہیں؟ کون سی تہذیب کی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی لذتیں چاہتے ہیں جن لذتوں نے سب کچھ اجاڑ دیا کہ اپنا نشیمن اجڑ گیا اپنے ہی چراغ کی چنگاری سے. وہ تہذیب جس سے بدبو آ رہی،
جس کا پخانہ سڑ کر اس میں کیڑے چل رہے ہیں. جس کی تاریخ اتنی سیاہ ہے، اتنی سیاہ ہے، اتنی سیاہ ہے کہ انسانیت شرما رہی ہے، حتیٰ کہ درندگی شرما رہی ہے. اس تہذیب کو لانا چاہتے ہیں. چند ٹکوں کے خاطر میڈیا پہ اس کی پرچار کر رہے ہیں، چند ٹکوں کے خاطر اسمبلیوں میں اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے. کتنے دن کی زندگی، کون سی لذتوں کی تلاش میں ہو. تو انسان کا نفس لذتوں کا خوگر ہے، یہ ایک اصول. اب یہ لذتیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پہ فرماتے ہیں، یہ علامہ بصیری وہی بزرگ ہیں جن کا قصیدہ بردہ شریف. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے وہ شرف عطا فرمایا کہ جب ان کا آدھا جسم مفلوج ہو گیا، زندگی سے نا امید ہو گئے، تو نا امید ہونے کے نتیجے میں انہوں نے سوچا آخرت کے لیے کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ جس کے نتیجے میں حضور کی شفاعت مل جائے، حضور کی چاہت مل جائے. تو علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا. قصیدہ لکھ کر سو گئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے. آقا کا دربار ہو اور اس میں شرف باریابی ہو جائے تو یہی بہت بڑی بات ہے. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور فرمایا وہ جو تم نے قصیدہ لکھا ہے وہ سناؤ. علامہ بصیری فرماتے ہیں کہ میں نے وہ قصیدہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ جسم مفلوج ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چادر پیش فرمائی. ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سینے پہ وہ چادر رکھی ہوئی اور وہ جسم ان کا پورا صحیح ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ بردہ عربی کے اندر چادر کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، اس لیے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصیدے کو پسند فرمایا، پسند فرمانے کے بعد بردہ عطا کی. اس سے بڑی کیا سند ہوگی. تو علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدے میں فرماتے ہیں النفس کالطفل، انسان کا نفس ایک بچے کے مانند ہے. ان تمہلہ شب علی حب الرضاع، کہ انسان کا نفس ایک بچے کے مانند ہے کہ اگر بچے کو تم دیکھو گے اور وہ اپنی ماں کی ممتا سے سیراب ہو رہا ہے، جو اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست کیا ہے وہاں سے سیراب ہو رہا ہے، اگر اس بچے کو اس ماں سے جدا کیا جانے لگے اور اس کو روٹی پہ لایا جانے لگے تو وہ روتا ہے. اگر ماں اس کے اس رونے کے اوپر توجہ کر لے گی تو ایک وقت آئے گا کہ بچہ جوان ہو جائے گا لیکن اس کی وہ عادت چھوٹے گی نہیں. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس بچے کے مانند ہے. اس بچے کے اندر گناہوں کی لذتوں کی اگر عادت ڈالو گے تو یہ نفس بے چین ہوتا رہے گا، سکون اس کو پھر بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو وہ اسی حالت میں جوان ہو جائے گا اور گناہوں کا خوگر ہو کے دنیا سے رخصت ہو جائے. لیکن اگر تم نے اس نفس کا جیسے بچے کا ماں ممتا کے باوجود ہاتھ پکڑ کے روکتی اور اس کو روٹی پہ لے کے آتی ہے، بوٹی پہ لے کے آتی ہے، آلو پہ لے کے آتی ہے، مختلف تدبیریں کرتی ہیں کیونکہ ماں سمجھتی ہے کہ اس کے لیے وہ مفید. تو اے انسانوں، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ نفس کے لیے بہتر کیا ہے. اللہ نے
جو نظام بنایا ہے اللہ جانتے ہیں کہ نفس کے لیے بہتر کیا ہے. تو اس نفس کو جس کو تم نے گناہوں کا خوگر کر دیا ہے، اس نفس کو کھینچ کے لے آؤ. 1 دن روئے گا، 2 دن روئے گا، 3 دن روئے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کو لذت عبادت میں ملنے لگے. اس نفس کو لذت چاہیے، اور لذت اس کی کوئی صورت اس کے سامنے متعین نہیں. اب آپ دیکھیے بچپن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ریڑھی والا چلتا تھا، اس کے مرتبان کے اندر کچھ چٹنیاں رکھی ہوتی تھیں اور مچھلیاں ہوتی تھیں، اور وہ چٹنیاں نکال کے دیتا تھا. بچپن میں لوگ کھاتے تھے چورن چٹنی، کہتے کیا لذیذ. لیکن جب زمانے کے لوگوں نے ترقی کی، زمانہ تو وہی کا وہی ہے، لوگوں نے ترقی کی، ان کا شعور ڈیولپ ہوا اور ان کو حفظان صحت کے اصول پتہ چلے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چٹنی کے اندر کیا کھا رہے ہو، کڑوا نمک. لیکن وہی لذت ایسی تھی کہ اگر آواز آ گئی چٹنی لے لو، بچے بھاگے چلے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی نعمت مل گئی، اب سب خرید رہے. امی سے ضد کرے، امی چونی دے دیجئے، اکنی دے دیجئے، وہ چٹنی 1 آنے کی دے دیجئے، امی ضد کر رہے ہیں. تو لذتوں کے خوگر ہو گئے تھے، لیکن ذائقہ ہم نے خود ڈیولپ کیا. دوسری مثال، ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں جھنجھنا ہے، وہ اس کی لذت آ رہی ہے، وہ جھنجھنا چھین لیجئے تو اتنا روئے گا کہ آدمی خود رونے لگے گا. یہی بچہ جوان ہو گیا، اس بچے کے جھنجھنے کو سنبھال کے رکھ دیا گیا. جب جوان ہو تو کہا لو بیٹا یہ آپ کا جھنجھنا جس کی وجہ سے آپ نے ہم کو بڑا نوچا تھا. کہے گا چچا جان یہ مجھے آپ نے بچہ سمجھا ہوا ہے، یہ جھنجھنا پھینکیے یہاں پر، آپ میرے لیے تو لیپ ٹاپ لے کے آئیے. تو انسان لذتوں کا خوگر ہے، لیکن لذتوں کے اندر لذیذ چیز کون سی ہے وہ متعین ہے. اب ہم پر ہے مدار کہ ہم اس کو اچھی چیزوں کا عادی بنا دیں، اچھی لذتوں کا. ہم پر ہے ہم اس کو گناہوں کی لذتوں کا عادی بنا دیں. چھڑاتے وقت مشکل ضرور ہوگی، لیکن جب وہ ٹریک پہ آ جائے گا تو اس کو مزہ اس پہ نہیں آئے گا، گناہ کی طرف دل بے چین بے قرار. ایک صاحب اللہ نے بہت نوازا تھا، ان کا جو ڈرائیور تھا اللہ نے اس کو دوسری لذتوں سے نوازا تھا. اس نے کہا صاحب بس میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، کھو گیا. اب جب کھو گیا تو وہ صاحب کو غصہ آیا، باہر سے کھڑے ہوئے آواز لگائی فلانا تجھے کون باہر نہیں آنے دیتا؟ تو اس نے کہا مالک جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا. اس کو اس کی لذت تھی، اس کو اس کی لذت تھی. ایک میڈیکل کی کانفرنس تھی، اس میں مجھے کچھ تفسیر بیان کرنی تھی، آیت کا ترجمہ کرنا تھا. بڑے ہوٹل میں تھی، میں نے تلاوت کی، میں ہکا بکا رہ گیا. ایک مشہور زمانہ کوئی گلوکارہ تھی، اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی. کیونکہ میڈیکل کے اندر سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سب قسم کے لوگوں کو سارے ورائٹی پروگرام بھی ہوتا ہے تاکہ رحمان بھی خوش رہے، شیطان بھی راضی رہے. تو اب میں قرآن شریف کی تلاوت کر کے فارغ ہوا، ترجمہ کرنے لگا، میرے کان میں آواز پڑی بڑھیا کہ جلدی سے انتظام کیجیے، میری جان بے چین ہے، میری روح کی تسکین کا انتظام کیجیے. تو میں حیران ہوا کہ پتہ نہیں کون سی روح کی تسکین کا انتظام ہونا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو سکون نہیں مل رہا تھا. قرآن سن کے وہ ان کی روح تڑپنے لگی، وہ کہہ رہی تھی جلدی سے گانا شروع کیجیے، میوزیکل پروگرام شروع کیجیے. بڑھیا مرنے والی تھی. انسان لذتوں کا خوگر ہو گیا. اب اس کو اللہ کے اصول کے مطابق تو لذت کے بعد جو اطمینان ملنا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں ملنا، اس کے علاوہ اطمینان ہے ہی نہیں. گھومیے پھریے دیکھیے، 20 لاکھ کا بیت الخلا ہے،
لیکن صاحب کو پخانا نہیں ہوتا. 40 لاکھ کا بیڈ روم ہے لیکن صاحب کو نیند نہیں آتی. ہائی سلیپنگ ڈوزز، اس کے بعد انجیکشن، بمشکل آدھے گھنٹے کی نیند کر پاتے ہیں. ایک خاں صاحب روڈ توڑ رہے، نماز کے وقت اللہ اکبر نماز پڑھ رہے، کھانے کے وقت وہ اتنی موٹی روٹی پیاز اور مرچ سے کھا لی اور کہا الحمدللہ. اس کے بعد نیند کا وقت آیا، درخت کے نیچے چادر بچھائی، اللہ بسم کا منہ تو آیا. ایسی نیند کہ ایک صاحب گزرنے لگے کہ اے کاش تو ساری میری دولت لے لے لیکن یہ 8 گھنٹے کی نیند مجھے دے دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک بچہ برگر کھا رہا ہے اور ساتھ میں پیپسی نہیں تو برگر حلق سے نہیں اتر رہا. مام ویری ٹپیکل. اچھا آئیے. دوسرا بچہ مما کھانا دے دیجیے، امی جان کھانا دے دیجیے، قرآن پڑھ کے آیا ہوں. امی نے کہا بیٹا رک جاؤ انتظام ہو رہا ہے. امی نے روٹی پکائی، تھوڑا سا گھی رکھا ہوا تھا، گھی ملا، شکر ڈالی، بیٹا آج یہی ہے اللہ کے مہمانوں کھا لو. امی کیا لذیذ کھانا ہے، آپ نے کیا روٹی پکائی امی جان. واضح فرق ہے، واضح فرق ہے. اطمینان قلب چیزوں میں نہیں رکھتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آئیے مکہ مکرمہ کی وادی میں چلتے ہیں. 1400 سال پہلے ایک بلال نامی شخص جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم صدا سنی. صدا سننے کے بعد اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، آسمان اور چرخ بری کانپنے لگا، زمین تھر تھرا اٹھی، کوڑے پڑ رہے ہیں. کہہ رہا احد 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 احد، اللہ تو یکتا، اللہ تو یکتا. اور پھر اس دن کی تکلیفوں کو یاد کر کے اس کی لذتوں کو یاد کر. اور جب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر بلال ہم جا رہے تھے تمہاری قدموں کی آہٹ اپنے آگے سن رہے تھے. اب کیوں؟ کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلتے تھے تاکہ آگے کوئی تکلیف دہ جانور، تکلیف دہ چیز اس کو ہٹائیں. تو اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ معراج پر شکل اس کی مثال قائم کروائی اور ان کی آہٹ سنوائی. اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے نخوت عربی ایسی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، وہ کہہ رہے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. آئیے مدینے کی وادی چلتے ہیں. مدینہ طیبہ میں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور ایک موقع آتا ہے کہ اعلان فرماتے ہیں غزوہ ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، جو اس میں شرکت کرے گا جنت کی بشارت. حضور کے منہ سے جنت کی بشارت سن لیں تو پھر تو کیا. اب ایک صاحبہ گھر میں بیٹھی رو رہی ہے اور پھر آخر میں ایک ایسا تاریخی جملہ اور تاریخی فیصلہ کر کے ماں
جس کا نہ باپ رہا، نہ بیٹا رہا، نہ شوہر رہا، نہ کوئی مرد رہا، کوئی سارا نہیں، اس کی کل متاع، اس کا وہ ننھا بچہ جو اس کے والد کے جہاد میں شہادت سے پہلے اس کی نشانی، اس کی یادگار کے طور پر وہ اس کی گود میں بلک رہا ہے، وہ ماں لے کے جاتی ہے، روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ نہیں بچا، یہ ننھا سا بچہ ہے، اس کو قبول فرما لیجئے، کسی مجاہد کے ڈھال کے کام آ جائے۔ یہ اس کی کل متاع ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کراچی کے بڑوں حصوں کے مالک، بڑی بڑی پراپرٹیوں کے مالک اپنے بھائی کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہیں کہ اس گھر کو میں نہیں چھوڑوں گا چاہے میرے بھائی کا گھر اجڑ جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لذتوں کا مہینہ عطا کیا ہے، رمضان مبارک، وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، نفس کو مجاہدے کی طرف لے کے آنا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنی نفس سے مجاہدہ کرے، اور نفس کے مقابلے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں جو نفس انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، ایک ابلیس شیاطین کا ٹولہ، اور دوسرا نفس۔ رمضان مبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، کھانے کے نظام الاوقات کی تبدیلی کے نتیجے کے اندر